آج کے ویو 360 میں صدر ٹرمپ کا امریکی گرین کارڈ کے اجرا کی معطلی کا اقدام کتنے لوگوں کو متاثر کرے گا؟ کیا کرونا وائرس امریکہ میں رمضان کے روایتی فوڈ آئٹمز کی دستیابی کو متاثر کر سکتا ہے؟ اور بلوچستان میں کوئلے کے کانکن بھی کرونا کے خلاف اقدامات سے متاثر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پوری دنیا میں کرونا وائرس کے بعد ہر ملک اپنی معیشتوں کو، اپنی انڈسٹریز کو، اپنے شہریوں کو بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، کافی ہارش سٹیپس بھی لیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کی طرف سے اس کو نیشنلائز کیا جانا بھی کہا جا رہا ہے، اس حد تک کہ اس کی اپروچ جو ہے وہ اسی طرف جاتی ہے کہ اب اپنے ملکوں کو تحفظ دینے کے لیے شہری حقوق یا باقی اگر ہم فری ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا احساس اس وقت ذمہ داری اس کی نہیں نبھائی جا رہی، اس کا احساس نہیں کیا جا رہا۔ صدر ٹرمپ نے بھی بدھ کے روز ایک ایسے حکم نامے کے ذریعے گرین کارڈ یا امریکہ میں مستقل رہائش کے لیے جو کارڈز چاہیے ہوتے ہیں اس کے اجرا پر 60 دن کی پابندی لگا دی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس حکم نامے کا مقصد امریکی شہریوں کے روزگار کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اگرچہ وائٹ ہاؤس نے اسے انتہائی سخت اقدام کہا ہے، لیکن اس حکم نامے کی تفصیلات میں موجود کئی استثناءات ایسے ہیں، کئی ایگزمپشنز ایسی ہیں جس سے لوگوں کی بہت کم تعداد اس سے متاثر ہوگی۔ صدر ٹرمپ کے امریکہ میں مستقل سکونت فراہم کرنے کے پروگرام پر 60 روز کی پابندی کے بارے میں مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ امریکیوں کو روزگار ملے، ہیلتھ کیئر ملے، اور پہلے ہم اپنے شہریوں کی دیکھ بھال کرنا چاہتے ہیں اور یہ کرنا ہوگا۔ یہ بہت سخت حکم نامہ ہے جو 60 روز کے لیے ہے۔ ان 60 روز کے اختتام پر یا دوران شاید اس میں اضافہ کروں یا نہ، ہو سکتا ہے میں اسے تبدیل کر دوں۔ صدارتی حکم نامے سے گرین کارڈ کے کچھ درخواست دہندگان پر اثر پڑے گا جو امریکہ سے باہر ہیں، مگر اس کا اطلاق ان افراد پر نہیں ہوگا جو پہلے سے ملک میں موجود ہیں۔ امریکی شہریوں کے شریک حیات اور بچوں، فوجیوں کے خاندانوں، سرمایہ کاروں، عارضی طور پر امریکہ آ کر فارمز میں کام کرنے والوں، گیسٹ ورکرز اور ملک سے باہر موجود گرین کارڈ ہولڈرز اس حکم سے مستثنیٰ ہوں گے۔ اگرچہ صدر نے اس حکم نامے کو انتہائی سخت قرار دیا ہے، اس پابندی کا اثر بہت ہی کم لوگوں پر ہوگا۔ یہ بس اس لیے طاقتور ہے کہ نیا ہے، میں تو اسے محدود اور عارضی کہوں گی۔ اس کا اطلاق 3 لاکھ یا اس سے بھی کم افراد پر ہوگا۔ طبی شعبے سے منسلک پیشہ ور افراد اور ان کے خاندان جو کورونا کی وبا سے نمٹنے کی غرض سے امریکہ آ رہے ہیں، انہیں بھی اس پابندی سے استثناء حاصل ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے حکم نامے پر بدھ کے روز دستخط کیے، مگر وہ پیر سے اس بارے میں ٹویٹ کر رہے تھے۔ فوری طور پر ہمیں اپنے مختلف طرح کے موکلوں سے فون کالز اور پیغامات موصول ہونے شروع ہو گئے۔ ان میں سے ایسے افراد بھی تھے جو امریکہ کے اندر گرین کارڈ کے حصول کے عمل سے گزر رہے ہیں یا بیرون ملک پھنس گئے ہیں یا انٹرویو کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ گرین کارڈ ہولڈرز جو امریکی شہریت کے خواہاں ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ کہیں وہ تو متاثر نہیں ہوں گے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ اس حکم نامے کا متعلقہ محکموں پر کیا اثر پڑے گا، کیونکہ اس وقت امیگریشن کا نظام وبا کی وجہ سے بند پڑا ہے اور کئی ہفتوں سے ویزوں کا عمل عارضی طور پر بند ہے۔ پیٹسی ویڈا کساوارا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ امریکہ کے اعلیٰ ترین سفارتکار صدر ٹرمپ کے اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں جس میں انہوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے لیے امریکی امداد 60 سے 90 روز تک کے لیے معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس کی شروعات کے بارے میں معلومات شیئر نہ کرنے پر چین کی سرزنش کھلے عام نہیں کی۔ صحت کے عالمی ماہرین صدر ٹرمپ کے اس اقدام پر یہ کہہ کر تنقید کر رہے ہیں کہ اس وقت عالمی ادارے کا کام پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہم ہے۔ ایسے میں جب کرونا وائرس کی دنیا بھر میں انسانی جانوں کے خلاف دہشت گردی جاری ہے، امریکی وزیر خارجہ چین کی برسر اقتدار کمیونسٹ پارٹی اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی نے مہلک وائرس کے بارے میں معلومات کو چھپایا اور عالمی ادارہ صحت نے اس پر چین کی کھلے عام سرزنش نہیں کی۔ WHO کی جانب سے کمیونسٹ پارٹی کو کورونا کی وبا کے بارے میں آگاہ کر دیے جانے کے بعد بھی چین نے تمام معلومات نہیں دی۔
اس کی بجائے اس نے چھپایا کہ یہ بیماری کس قدر خطرناک ہے۔ اس نے 1 ماہ تک ایک سے دوسرے انسان میں اس وائرس کے پھیل سکنے کی صلاحیت کی بات کو چھپایا، جب تک کہ چین کے ہر صوبے میں نہیں پھیل گیا۔ اس نے ان لوگوں کو سینسر کیا جنہوں نے دنیا کو اس کے بارے میں خبردار کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ WHO کو امداد دینے والا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ادارے کے فنڈز روکنے کے لیے یہ وقت نامناسب تھا۔ Personally, I cannot think of anything more bizarre. ذاتی طور پر اس عالمی وبا کے دوران عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ روک دیے جانے سے زیادہ غیر معقول اور زیادہ خطرناک بات کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی کوئی معقول وجہ نہیں۔ ڈیوک یونیورسٹی سے منسلک گیون یامی توجہ دلاتے ہیں کہ WHO دنیا بھر میں ممالک کو سائنسی رہنمائی کے ساتھ کووڈ-19 کی ٹیسٹنگ کٹس اور حفاظتی سامان بھی فراہم کرتا آیا ہے۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ امریکہ 100 ممالک کو $77 کروڑ کی امداد دے کر اس وائرس کے خلاف عالمی جنگ کی سربراہی کر رہا ہے۔ United States is the most generous nation on the planet. امریکہ اس دنیا میں سب سے فیاض ملک ہے اور گزشتہ 3 سالوں سے رہا ہے اور اس سال بھی رہے گا۔ عالمی ادارہ صحت تردید کر چکا ہے کہ اس نے چین کے ساتھ کوئی نرمی برتی ہے۔ سنڈی شین کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ کرونا وائرس کے متعلق اپڈیٹس اور دنیا بھر کی مزید خبریں اور ویڈیوز جاننے کے لیے اور آرٹیکلز پڑھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urdu.voa.com پر، اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پہ پیج ہے facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ رمضان کا مہینہ اس سال دنیا بھر میں ویسا نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ہم دیکھتے آئے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ سارا امپیکٹ آئے گا۔ یہاں امریکہ میں بھی جہاں مساجد میں تراویح اور شبینوں کے جو اجتماعات ہوتے تھے ان میں تبدیلیوں کا اعلان کیا گیا ہے، وہیں سحری اور افطاری کے لیے جو خاص طور پہ اشیاء خوردنوش ملتی تھیں ان کی دستیابی کے حوالے سے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ وائس آف امریکہ سے سعدیہ زیب رانجھا نے ایسے ہی کچھ سٹورز کے مالکان اور وہاں موجود کسٹمرز سے بات کی۔ وہ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس نے جہاں بہت سے لوگوں کے روزگار کو متاثر کیا ہے، وہیں گروسری سٹورز یا کھانے پینے کی اشیاء کے کاروبار کا شمار ان چند کاروباروں میں ہوتا ہے جن کے لیے کورونا وائرس سود مند ثابت ہوا۔ فیئرفیکس میں واقع حلال بازار کے مینیجر کا کہنا ہے کہ رمضان کے آغاز میں ہی لوگوں نے تقریباً پورے مہینے کا سامان سٹور کر لیا ہے۔ In the beginning, we had some difficulties receiving. شروع میں ہمیں مسئلہ تھا، سپلائی نہیں آ رہی تھی۔ ہمارے وینڈرز کے پاس بھی چیزیں کم تھی، لیکن چونکہ وہ جانتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم وقت ہے، اسی لیے انہوں نے پاکستان، انڈیا، افغانستان، ترکی اور سعودی عرب سے تمام متعلقہ سامان منگوا کر ذخیرہ کر لیا تھا۔ اب ہمیں اشیاء کی دستیابی کا مسئلہ نہیں رہا۔ الیگزینڈریا شہر میں واقع فیئر پرائس کے ثاقب چودھری کو رمضان کے دوران سپلائی میں کمی کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ شپمنٹ کی قیمت میں ہونے والے اضافے سے پریشان ضرور ہیں۔ ابھی مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ چیزیں آ رہی ہیں، جیسے کہ ریسنٹلی ہمارا پورا ٹرک لوڈ نیو یارک سے آیا ہے، جس پہ ہم یوزلی پے کرتے تھے $250 دا ہول شپنگ، اور ابھی جو ہے $150 ایچ پیلٹ، اس کے اندر 18 پیلٹ ہیں۔ آپ کیلکولیٹ کر سکتی ہیں کہ اس سے پرائس رینج کہاں جائے گی اس کی۔ کسٹمر کے کافی ریئیکشن ہے، اٹس ناٹ دا سیم تھنگ۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف جابس، بٹ دا پرائسز آر گوئنگ کریزی ہائی۔ جو طریقہ دکانداروں نے اپنایا وہی کسٹمرز بھی اپنا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں سے فاصلہ رکھنے اور کچھ سامان ختم ہو جانے کے ڈر سے وہ زیادہ سے زیادہ سامان ذخیرہ کرنے کے چکر میں ہیں۔ کرونا پینک کی وجہ سے آپ نہیں جانتے کہ صورتحال کیا ہوگی، اس لیے میں اس سے پہلے بھی رمضان کی چیزیں لے گیا تھا، اب پھر آیا ہوں تاکہ مزید سامان لے کے جا سکوں۔ زیادہ تر لوگ یہی کر رہے ہیں۔ چیزوں کی دستیابی اور شپمنٹ کی قیمتوں میں دگنے سے زیادہ اضافہ ہی دکانداروں کے لیے مسئلہ نہیں، بلکہ کرونا وائرس ان کے ملازمین کی تعداد میں بھی کمی کا باعث بنا ہے۔ ابھی میرے پاس بگ شارٹیج ان میٹ، 4 ورکرز جو میرے ہیں کرونا کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ وی اسکیئر، وی ڈونٹ وانٹ ورک۔ اسی طرح کیشیئرز ہیں، 1-2 کیشیئر چلی گئی ہیں، تو ادھر سے کام کا پریشر اور دین لیس امپلائیز، اٹس ریئلی ہارڈ۔ یہاں تقریباً سبھی سٹورز نے آن لائن شاپنگ اور باہر پارکنگ میں آ کر سامان پک کرنے کی سہولت دے رکھی ہے۔
تاکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد مل سکے، لیکن پھر بھی لوگ سٹورز میں معمول کی شاپنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ سبھی کچھ مل گیا ہے جو بھی چاہیے تھا، یہاں ہر چیز دستیاب ہے۔ میرا مسئلہ تو اپنے خاندان کے ساتھ سحر و افطار نہ کر سکنے کا ہے، اور ان افراد کی پریشانی بھی ہے جو نوکریاں چلے جانے سے یہ مہینہ مشکل سے کاٹ پائیں گے۔ ڈینا کہتی ہیں کہ دوسروں کا خیال کرنا ہی رمضان کی اصل روح ہے۔ دکانداروں اور گاہکوں کا کہنا ہے کہ چیزوں کی دستیابی مسئلہ نہیں، لیکن کئی اہم اشیاء کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ ان افراد کے لیے پریشانی کا باعث ضرور ہے جن کی نوکریاں کورونا وائرس کی نظر ہو گئیں۔ اس لیے یہ ماہ رمضان ان لوگوں کے لیے پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ سعدیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، فیئر فیکس، ورجینیا۔ کورونا وائرس سے ہونے والے شٹ ڈاؤنز اور لاک ڈاؤنز کی وجہ سے امریکی گھروں میں بھی کھانا پکانے کا رجحان کافی بڑھ گیا ہے۔ تاہم ملک میں فوڈ سپلائی پر دباؤ کی وجہ سے گروسری سٹورز اس اضافی ڈیمانڈ کو پورا کرنے میں کافی حد تک مشکلات کا شکار ہیں۔ لیکن کیا سٹورز کی خالی شیلفز جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ خوراک میں کمی ہو گئی ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ریاست وسکانسن میں ٹینا کے ڈیری فارم میں کام معمول کے مطابق جاری ہے۔ تاریخی طور پر ٹینا کے فارم کا 90% دودھ وسکانسن کی پنیر کی صنعت میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کورونا وائرس کی روک تھام کے اقدامات سے امریکی زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح یہ کاروبار بھی متاثر ہوا۔ When the restaurants and the schools and the universities had اس وبا کی وجہ سے جب ریسٹورینٹ، سکولز اور یونیورسٹیز کو بند کیا گیا تو 70% دودھ سے پنیر بنانے کا کام روکنا پڑا۔ ended up halting production. ٹینا کے مطابق صارفین کی ڈیمانڈ میں اچانک تبدیلی کو پورا کرنے کے لیے فوڈ انڈسٹری کو حالات کے مطابق ڈھالنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ It's going to take time before there's a conversion from a 40-pound block of cheese. پنیر کے 18 کلو کے ایک بلاک کے بجائے صارفین کے لیے اس کی چھوٹی اشیاء جیسے چیز سٹرنگز اور مکھن بنانے میں وقت درکار ہوتا ہے۔ Seldom does a consumer go to a grocery store and want to buy کوئی صارف کم ہی گروسری سٹور میں جا کر 2.5 کلو گرام پنیر خریدے گا۔ انہیں شاید آدھے کلو گرام کے چھوٹے پیکس کی ضرورت ہوگی جنہیں بنانے کے لیے مختلف آلات چاہیے۔ You have to have different piece of equipment set up differently. صارفین کی ضروریات میں تبدیلی کی وجہ سے کچھ اشیاء وقتی طور پر سٹورز میں موجود نہیں ہوں گی۔ صارفین کے لیے اب بھی پہلے جتنی مقدار میں اشیاء خورد و نوش تیار کی جا رہی ہیں۔ ٹینا کہتی ہیں کہ در حقیقت وہ ضرورت سے زیادہ اشیاء تیار کر رہی ہیں، گو کہ وہ اضافی دودھ ضائع نہیں کر رہی، تاہم ان سمیت امریکہ بھر کے ڈیری کسان مارکیٹ میں اضافی سپلائی روکنے کے لیے اپنے مویشیوں میں کمی کر رہے ہیں۔ But we are learning a new. ہم کام کرنے کے نئے طریقے سیکھ رہے ہیں۔ حالات اب 1 ماہ پہلے جیسے نہیں ہیں۔ کووڈ-19 سے پہلے امریکی گھر کی بجائے باہر کھانے پر زیادہ رقم خرچ کرتے تھے، لیکن اب اس ٹرینڈ کے پلٹ جانے سے فوڈ سپلائرز کو اپنے آپ کو نئے حالات کے مطابق ڈھالنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کین فیرابو کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد اس وقت تقریباً 2.7 ملین کے لگ بھگ ہے۔ امریکہ چونکہ اس کا ایپی سینٹر ہے اور امریکہ میں بھی اس کا ایپی سینٹر ریاست نیو یارک ہے۔ نیو یارک کے مختلف شہروں میں کورونا وائرس کی وجہ سے سب سے زیادہ تباہ کاری ہوئی ہے اور سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ نیلوفر مغل آپ کی ملاقات ایک ایسے 70 سالہ پاکستانی امریکی سے کروا رہی ہیں جن کے خاندان کے 3 افراد اور وہ خود گزشتہ ماہ کورونا وائرس کا شکار ہوئے، لیکن یہ سب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ان کا یہ سفر کیسا رہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کوئی 1 مہینہ پہلے میری بیٹیاں جو ہیں وہ یونیورسٹی جاتی ہیں، تو جو ان میں سے ایک واپس آئی تو وہ اس کا اریٹیشن ہو رہی تھی گلے میں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، وہاں ٹیسٹ کروایا، کوئی 2 دن کے بعد اس کا رزلٹ آ گیا، پتہ لگا کہ ہم سب کو یہ بیماری ہے۔ 4 بندے تھے، اپنے اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے ہمیں میڈیسن وغیرہ دی۔ میری ایک بیٹی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، تو ہمارے پاس سارے میڈیکل گیجٹس ہیں، تو ہم اپنے بھی ٹیسٹ کرواتے رہے، ریگولر اپنی آکسیجن چیک کرتے رہے، بخار چیک کرتے رہے۔ تو اللہ کا فضل و کرم تھا کہ ان کو زیادہ، کسی کو زیادہ اتنا نہیں تھا، معمولی سا بخار تھا اور ہلکا سا ان کو جو ہے تو کھانسی بھی آ رہی تھی۔ بچے جو تھے تو وہ تو گھر بھی کنفائن ہو گئے، کیونکہ میرے ہارٹ پرابلم بھی تھا، ساتھ میرا کڈنی کا بھی پرابلم تھا، اینڈ دین آئی واز اے ڈائبیٹک۔ سو beside my age، کیونکہ ایج بھی میری زیادہ ہے، تو beside that کیونکہ I became a very sensitive patient،
हाई रिस्क पेशेंट जिसको कहा जाता है, तो मैं हाई रिस्क पेशेंट हो गया। 4-5 दिन के बाद मुझे बुखार ज़्यादा हो गया और मुझे खांसी भी हो रही थी, तो फिर देन आई वेंट टू द हॉस्पिटल। तो फिर उन्होंने मुझे एडमिट करा लिया और मुझे आइसोलेशन कमरा, एक आइसोलेशन में रख लिया, एक अलग कमरे में। तकरीबन मैं 7 दिन वहाँ पे रहा। फिर उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया कि अब आप जाएं और घर पे आराम करें, जो नॉर्मल मेडिसिन होती है, खांसी वगैरह किया तो वो मैं लेता रहा। एंड तकरीबन 14 दिन उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि 14 दिन आप बाहर मत निकलें। लेकिन ये शुरू में तो होता यही है कि आपको हल्की सी खांसी होती है, वो तो नॉर्मल भी होती है, जब आम हालात में भी कभी खांसी हो जाती है, लेकिन खांसी के साथ ये बुखार शुरू हो जाता है। और अगर बुखार ज्यादा हो, खांसी भी ज्यादा हो, और फिर खासकर जब सांस, जिसको कहते हैं ना कि सांस मुश्किल से आए, तो फिर फटाफट जाना चाहिए हॉस्पिटल, फिर इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसी बीमारी नहीं है कि ठीक होने के ठीक नहीं हो सकती। मैं ये आई एम लिविंग एग्जांपल, 70 ईयर्स मेरी एज है, आई हैव बीन टू द हॉस्पिटल और सारी चीजें हुई, लेकिन इसमें रिश्तेदारों की, दोस्तों की और खासकर कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत जरूरी है कि आपसे वो इन टच रहे, क्योंकि हमें तकरीबन 1 महीना हो गया, हम घर पे ही कन्फाइन हैं। अब हम तो चले फैमिली के साथ है, वो लोग जो अकेले में है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। ये यहाँ पे बहुत कोशिशें हो रही है, गवर्नमेंट जो है बहुत कोशिशें कर रही है, और फिर यहाँ लोकल कम्युनिटी जो है वो बड़ी सेंसिटिव है। हर बंदा अभी यही कोशिश करता है कि वो एहतियात करे, चले बीमारी तो आएगी तो उसके बाद वो मेडिकेशन होगी या जो कोई भी होगी, लेकिन उससे पहले तो आप बाहर निकलें तो कोई ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा जिसने मास्क ना पहना हो, खासकर जब स्टोरों में जाए, डिस्टेंसेस उन्होंने न की हो, तो द पीपल आर वेरी सेंसिटिव। और फिर ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे हैं लोग। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में हज़ारों अफराद का ज़रिया माश कानकुनी से जुड़ा है, लेकिन कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों के असरात से ये सख्त जान कानकुन भी बच नहीं पाए। तफसील बता रहे हैं कोयटा से मुर्तज़ा ज़ाहरी अपनी इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वबा के बायस मुल्क भर में नक्ल हरकत पर पाबंदियों से बलूचिस्तान की कानों में भी काम रुक गया है। कानकनी और ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मोहम्मद रज़ाक जैसे सैकड़ों मजदूर पहाड़ों में मैसूर होकर रह गए हैं और घर का खर्च चलाना, जो कि पहले ही मुश्किल था, और भी मुश्किल हो गया है। कोयले का काम यहाँ पर उस वक़्त चलता है जब यहाँ से लोडिंग ओवर लोडिंग हो रहा हो, और इसके जो कोयला बाहर जाएगा तो उस वक़्त पैसे भी लेबर को भी मिलेगा, और जब हमको पैसा मिलता है तो हम दुकानदार लोगों को देता है। अभी खर्चे का बहुत बड़ा मुसीबत बना हुआ है, घरों को हम पैसे नहीं भेज सकते। बलूचिस्तान की कोयला कानों में सिर्फ मकामी लेबर ही काम नहीं करती, बल्कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा से भी रोज़गार की तलाश में मजदूर यहाँ आते हैं। कुछ कानों में काम जुज़वी तौर पर बहाल हुआ है, लेकिन बेशतर ठेकेदार और मालिकान अभी वापस नहीं आए। यहाँ पर जितने भी कोयले का लेबर है उनका ताल्लुक़ ज़िला शांगला सवात या इन इलाकों से। खर्चा जो पहले मिलता था उतना खर्चा नहीं मिल रहा है, बोलता है काम सारा ऐसा है कि ठप हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान ये मजदूर इलाज के लिए अस्पताल और राशन खरीदने के लिए बाजार नहीं जा सकते। हम जो परचून वाले दुकानदार हैं उनको फ़ोन लगाते हैं, फिर वो आता है, सिर्फ उस वक्त हमको राशन वो देता है, और इसके अलावा जो सब्ज़ी मंडी खुली उससे अपनी सब्ज़ी उठा सकते हैं, मगर वो भी इतने जल्दी में कि उधर हम ठहर नहीं सकते। यहाँ पर जो डिस्पेंसर हज़रात है जिनका क्लिनिक है हम वहाँ तक जा सकते हैं, आगे बड़े अस्पतालों में नहीं जा सकते हैं। बोलता है बाजार बंद है, किसी को छोड़ता नहीं है। कोयले की कानों में मजदूरों की स्क्रीनिंग का कोई इंतज़ाम नहीं। मोहम्मद रज़ाक और इनके साथी कानकुनों को डर है कि यहाँ कोरोना वायरस फैल सकता है। न हमारी तरफ कोई आया है, बस सिर्फ FC वाला बता रहा है कि भाई मास्क पहनो, मास्क के बगैर नहीं फिरना है। अभी हमारा यहाँ पर कोयले का ऐसा माहौल है कि एक मेन में 8-10 से 20 आदमी काम करते हैं। इनके लिए टेस्ट होना चाहिए, इनको एक दफ़ा जो है सब इनका टेस्ट करना चाहिए कि खुदा न करे कि किसी के बदन में हो तो और उनको न लगे। हमारा मेल जोल का तरीका यहाँ पर ऐसा है कि हम इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे लेटते, इकट्ठे काम करते हैं।
کوئٹہ کے نوائی علاقے سورینج اور ڈگاری میں عام دنوں میں ان کوئلہ کانوں میں مزدور اپنے کاموں میں مصروف رہتے اور یہاں کوئلے کا کاروبار بھی عروج پڑتا، لیکن کرونا وبا کی وجہ سے اس کاروبار پر بھی برے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور شہروں کی طرح یہاں بھی سناٹا چھایا ہوا ہے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، سورینج، کوئٹہ۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچی ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سری نگر کی ڈل لیک کے کنارے ٹیولپ گارڈن دنیا کے بڑے ٹیولپ گارڈنز میں سے ایک ہے، لیکن اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے گل لالہ کے یہ خوبصورت پھول بھی شاید اداس ہیں۔ زبیر ڈار کی اس رپورٹ میں مزید جانتے ہیں۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ڈل جھیل اور زبرون پہاڑی کے بیچ واقع ایشیا کا سب سے بڑا باغ گل لالہ یا ٹولپ گارڈن اپریل کے مہینے میں اپنی جوبن پر ہوتا ہے۔ مختلف رنگوں کے پھولوں کی قطاروں کو دیکھ کر بیرونی اور مقامی آبادی لطف اندوز ہوتی ہے۔ اس سال بھی اپریل کے مہینے میں باغ گل لالہ کے پھول حسب معمول کھل اٹھے، مگر اس بار باغ پر ایک افسردہ اور غمگین خاموشی چھائی ہے۔ بیرونی سیاح اور ریاستی آبادی، خواتین اور بچوں کے ہنستے مسکراتے چہرے نظروں سے اوجھل ہیں۔ جب ہم نے باغ کی اس موجودہ صورتحال کے بارے میں کچھ مقامی اشخاص سے بات کی تو ان کا کہنا تھا، اب تو یہی کہہ سکتے ہیں، اے باغ بہاری راہ لگ اپنی، تجھے اٹکیلیاں سوجی ہیں ہم بیزار بیٹھے۔ کریں کیا، یہ تو آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہی ہے جو یہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے پورے عالم میں، اس کا اثر کشمیر پر بھی ہے اور کشمیر کی سیاحت پر بھی ہے۔ اتنے خوبصورت جگہ ہیں، بالکل سنسان اور ویرانی کا نظارہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس بیماری نے، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس نے سارا نظام ہی درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے۔ خاص کر کشمیری چاہتے ہیں، ہماری دعا یہی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک میں اس وبا نے اپنا سار اٹھایا ہے، اس وبا نے لوگوں کی جانیں لی ہیں، وہاں پر اب اللہ رحم کرے ان پر، ان کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی رحم کرے، وہاں پر بھی اب عام زندگی بحال ہو جائے اور کشمیر میں بھی عام زندگی پھر سے بحال ہو جائے، پھر سے وہی رونقیں، وہی بہاریں ہم دیکھیں جو ہم دیکھتے آئے ہیں پچھلے دنوں سے۔ پہلی بار دیکھا میں نے آج، یہ اللہ تعالیٰ کی فضل ہو جائے، اگر ہمیں کو آج یہ گناہ کو عفو ہو جائے گا۔ کووڈ-19 نے جہاں باغ گل لالہ کو ویران کر دیا، وہاں زبرون پہاڑی کے دامن میں واقع خوبصورت مغل باغات کا بھی یہی حال ہے۔ بھارتی کشمیر میں سیاحت سے وابستہ طبقے گزشتہ کئی سالوں سے نامساعب حالات کی وجہ سے بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں۔ پوری دنیا اب یہ امید لگائے بیٹھی ہیں کہ بہاریں پھر سے لوٹ آئیں گی اور اس طرح کے باغات میں رنگ برنگی پھول پھر سے کھل اٹھیں گے۔ زبیر احمد ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور ہمیں بھی لکھیے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ رہے ہیں اور رمضان کے مہینے میں کون سی اسپیشل پریکاشنز لیں گے آپ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے۔ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو پہ، اور ٹویٹر انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔